السلام علیکم، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ 27ویں مجوزہ آئینی ترمیم ابھی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور ہونا باقی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کون کون سے ہوں گے، سربراہ کون ہوگا، اس کے نام بھی منظر عام کے اوپر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ جو نام منظر عام پہ آئے ہیں اس پہ ڈان اخبار نے ایک سٹوری دی ہے۔ دو نام ایسے ہیں جن کے حوالے سے کچھ تنازعات جنم لے سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا ہمارا موضوع یہ ہے کہ شرح دستور پہ ایک مرتبہ پھر ججوں کے مستعفی ہونے کے حوالے سے بھی افواہیں ایک مرتبہ پھر گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس خبر میں کس حد تک صداقت ہو سکتی ہے، تھوڑا ماضی میں کیا ہوتا رہا وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور پھر تیسرا موضوع ہمارا اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ یہ ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر کچھ کمنٹس کیے گئے ہیں۔ تو تفصیلات میں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کے حوالے سے جیسا میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ ججز جو ہیں وہ کون کون سے ہوں گے، کیونکہ جو میکانزم دیا ہوا ہے اس میں تو یہ بات کہی گئی ہے کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ہیڈ کے لیے مشاورت کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ہیڈ ہوں گے اور پرائم منسٹر ہوں گے وہ پہلے 6 ججز جو ہیں وہ اس کے لیے کنسلٹیشن کا عمل مکمل کریں گے، مشاورت ہوگی۔ یہ بھی اس ترمیم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی آ سکتا ہے، یا پریزیڈنٹ جو ہے کوئی پریزیڈنشل آرڈر بھی اس معاملے کے اوپر جاری کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہی کچھ نام ڈان اخبار میں ہمارے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسد ملک، ان کی طرف سے دیے گئے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ممکنہ طور کے اوپر وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس امین الدین خان ہوں گے، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس عامر فاروق، جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس روزی خان اور جسٹس کے آغا خان۔ تو یہ 7 نام جو ہیں وہ ڈان اخبار نے اپنی اسٹوری میں چھاپے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان جنہوں نے 1 دسمبر کو ریٹائر ہونا ہے، اور اگر وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ٹینیور میں 3 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ایک یہ بات تنقیدی طور کے اوپر بہرحال دیکھی جا رہی ہے کہ ایک ایسا جج جس نے اب سے ٹھیک 20-22 دن بعد ریٹائر ہو جانا ہے، تو اس کو اس ترمیم کا اگر فائدہ دیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو سربراہ بنا دیا گیا تو اس سے کنٹروورسیز جنم لینے کا بظاہر یہ امکان موجود ہے کہ ایک جج صاحب جو ہیں ان کو اس ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ براہ راست فائدہ ہوا ہے۔ دوسرا معاملہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب کا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کوئی جب جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی حوالے سے پہلے سپریم کورٹ میں بطور جج ان کا نام آیا تو اس پہ بہت زیادہ جوڈیشل کمیشن میں تنازعات نے جنم لیا، اور یہ نام ڈراپ کر دیا گیا، اور ساتھ کچھ ایڈورس آبزرویشنز بھی اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی میٹنگز میں دی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد دوسرا اجلاس جب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہوا تو اس میں ان آبزرویشنز کو ایکسپنج کیا گیا، اور جسٹس علی باقر نجفی کے اوپر ڈیسنٹ ویوز اس وقت بھی موجود تھے کہ ان کو سپریم کورٹ میں ایز اے جج اپوائنٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے یہ سٹوری بھی دی تھی کہ ایک موقع کے اوپر تو یحییٰ آفریدی نے جو ایز اے ممبر جوڈیشل کمیشن جو ہے انہوں نے یہ تک رائے دے دی تھی کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگ ہونی چاہیے یا کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ تو اس پہ اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ یہ فورم جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن ججز اپوائنٹمنٹ کا فورم ہے، یہ سپریم جوڈیشل کونسل ججز کے خلاف شکایات سننے کا فورم نہیں ہے۔ ایک اور کیس میں کافی سخت آبزرویشنز سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ جس میں قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب موجود تھے۔ وہ کیس تھا جو ROs کو کام سے روک دیا گیا تھا، اور پورے ملک کے جو جنرل الیکشن کا جو پروسیس تھا وہ رک گیا تھا، تو وہ آرڈر بھی جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی طرف سے ہی دیا گیا تھا، اس کو بھی خاصا کرٹیسائز کیا جاتا رہا ہے۔ ایک اور اعتراض جس کے اوپر کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے معاملے کے اوپر بھی بہرحال آ سکتا ہے، ایک تو 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر یہ اعتراض تھا جی کہ جو ایگزیکٹو اوور ریچ ہے یا ایگزیکٹو میجورٹی میں ہے جوڈیشل کمیشن میں، تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بات کی جاتی تھی کہ نہیں جی ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔
لیکن اب 27ویں مجوزہ آئینی ترمیم میں جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سربراہ کے طور کے اوپر ان کی اپوائنٹمنٹ ہے، اس کا تو کنسلٹیشن کا پروسیس ٹھیک ہے، لیکن جو پہلے 6 ممبرز فار فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے وہ سارا پروسیس ہونا ہے، تو اس کے لیے اگر یہ جیسے کہا گیا ہے جی کہ مشاورت ہوگی بٹوین فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سربراہ اور پرائم منسٹر کے، تو ایک تو یہ سوال بھی بہرحال اہم ہے کہ وفاقی حکومت کے کیسز پر الٹیمیٹلی کوئی ڈسپیوٹس اگر آتا ہے، کویشچن آف لا سے ریلیٹڈ کیسز جو ہیں وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے سننے ہیں، تو کنسلٹیشن کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ایک ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں، تو وہ پھر ان کے وہی کیسز پھر اگر ان کے سامنے آتے ہیں تو اس کو اگر پروسیڈ کیا جائے گا تو اس کے اوپر کویشچنس اٹھنے کا بظاہر امکان موجود ہے۔ وہیں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ بٹوین ٹو گورنمنٹس اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو، جیسے فیڈرل گورنمنٹ یا کسی صوبے کا کوئی ڈسپیوٹ ہو، تو ایڈوائزری جورسڈکشن کا اگر کوئی معاملہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آتا ہے تو ایسی صورتحال میں بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اپوائنٹمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا ہوگا۔ تو یہ وہ چند اعتراضی سوالات ہیں جو بہرحال ابھی سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ تیسری امپورٹنٹ بات جو اس میں میرے خیال میں جس پہ زیادہ کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ ججز جو ہیں یہ 7 ججز اپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر پریزیڈنٹ اگر یہ آرڈر لے کے آتے ہیں کہ جی ججز کی تعداد جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے 14 ہونی چاہیے، تو ہائی کورٹ کا جج جس نے 7 سال کے لیے سرو کیا ہو وہ بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آ سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے وہ وکیل جس نے 20 سال تک پریکٹس کی ہو وہ بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جج بن سکتا ہے۔ تو اس صورتحال میں کیونکہ اب یہ نیا اوتھ تو ان کے لیے ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کے لیے، تو پھر یہ ان کی ایک الگ سے سینیورٹی لسٹ بنے گی، تو سپریم کورٹ سے اگر تھرو جوڈیشل کمیشن کچھ مزید ججز کو یہ کہا جاتا ہے، بعد میں اگر ایکٹ بن کے یہ کہا جائے کہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے، تو پھر یہ ججز سپریم کورٹ سے کچھ ججز اور لیے جاتے ہیں، جیسے جسٹس منصور علی شاہ ہیں، دیگر ججز ہیں، تو وہ تو پھر ان ججز سے جونیئر ہو جائیں گے، تو انکار کی صورت میں پھر ہمیں پتہ ہے وہ جی کہ جی یہ ریٹائرمنٹ تصور ہوگا۔ تو یہ بھی ایک معاملہ بہرحال ہے جس کے اوپر خاصا آگے چل کر ڈسکشن ہونے والی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ وکلاء کی جانب سے اور کچھ ریٹائرڈ ججز کی جانب سے ایک خط بھی منظر عام پہ آیا ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان سے فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بطور سپریم کورٹ ترمیم پر رد عمل دیا جائے، سپریم کورٹ ترمیم پر اپنا ان پٹ دینے کا اختیار رکھتی ہے، جس میں جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم کے دستخط بھی ہیں، سینئر وکلاء میں ایڈوکیٹ مخدوم علی خان ہیں، منیر ملک ہیں، اسی طریقے سے صلاح الدین ہیں، تو یہ وکلاء جو ہے وہ ان کے دستخط اس میں بھی شامل ہیں۔ تو یہ ایک طرف سے یہ معاملہ بہرحال اب ہے خاصا اہمیت کا حامل کہ یہ جو آگے چل کے یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے آخر میں آپ کو بتایا کہ انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر ایک کمنٹ کیا ہے، اور اس کمنٹ میں ہوا یہ کہ محکمہ لائف سٹاک پنجاب سے منسلک ڈاکٹر اعظم علی کی ترقی سے متعلق ایک کیس تھا، اور اس کیس پر سماعت جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ اچھا، آج میں نے ایک چیز بہرحال دیکھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ میں کہ کچھ کیسز ایسے تھے جو اس وجہ سے ایڈجرن ہو گئے کہ یہ 3 ممبر بینچ نہیں ہے، اور اس وجہ سے کیسز جو ہیں وہ ایڈجرن ہوئے، تو اگر 3 ممبر بینچ ہوتا تو وہ کیس بھی سنے جا سکتے تھے۔ تو اب بینچز والا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ اس معاملے میں تو کافی زیادہ ود ان دی جوڈیشری جو ہے وہ اختلافی صورتحال ہمارے سامنے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم معاملہ اس پہ یہ بھی ہے کہ اس پوری صورتحال میں جو کچھ ماضی میں ہوا اس پہ بہت زیادہ اختلافات جو ہیں وہ عدلیہ میں رہے ہیں۔ اچھا، واپس آتے ہیں کیس کی طرف۔ محکمہ لائف سٹاک پنجاب سے منسلک ڈاکٹر اعظم علی کی ترقی سے متعلق کیس تھا، اور اس میں وکیل درخواست گزار نے کہا جی کہ میرے موکل کو نظر انداز کر کے جو جونیئر افسران ہیں ان کو ترقی دی گئی۔ تو بنیادی سوال یہی تھا کہ اس کے لیے ایک کورس ہوتا ہے، تو وہ کورس مکمل نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کی پروموشن نہیں ہو سکی۔ تو وکیل بار بار یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمیں تو ہم سے جو جونیئر افسران تھے ان کو کورسز کروائے گئے، ان کو پروموشن دی گئی۔ تو جب کورٹ نے جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ کچھ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں، کوئی سینیورٹی لسٹ اگر ہے کہ جو آپ سے جونیئر تھے ان کو بعد میں کورسز کروائے گئے اور آپ کو ایڈ نہیں کیا گیا اور ان کو ترقیاں دی گئی، تو ہمیں دکھا دیں۔ تو اس کے اوپر ثابت نہیں کر سکے وکیل صاحب۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے ایک موقع کے اوپر کہا کہ اگر کوئی بہت مشکل سوال ہے تو پھر ہم
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को भिजवा देते हैं। वैसे भी हम बेचारे तो ऐसे ही हैं यहाँ पे, तो इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर कोर्ट रूम में जो है वो कह के गूंजे। तो अगर हम बात करें मुस्ताफ़ी होने इस्तीफ़ों के जजों की, तो 26वीं तरमीम पे भी कुछ इस तरह की डिस्कशन स्टार्ट में रही थी कि जी कोई बड़े बड़े इस्तीफ़े आएंगे, लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक बात करें तो ये बातें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि अगर उन जजों को जिन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की या पहले ख़त लिखा था, अगर उनको ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो रिज़ाइन कर जाएंगे। तो वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोसेस दिया हुआ है कि अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं कि वो ट्रांसफ़र होकर नहीं जाएंगे तो फिर वो रिटायर समझे जाएंगे। तो ये सवाल बहरहाल मैं पिछले 1-2 व्लॉग्स में उठा चुका हूँ कि जजेस को आप जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका मेकनिज़म क्या होगा, तरीक़ाकार क्या होगा, किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर जजेस को ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे कम अज़ कम ये तासुर ना मिले कि कुछ जजेस को निशाना बनाने के लिए उनको जो है वो एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तबादला किया गया है। तो ये वो सारी डिस्कशंस हैं जो बहरहाल जो आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेंगी। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।